عزیز سامعین کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری ہے اور رمضان المبارک کے اندر ہر شخص اپنی اپنی مصروفیات کے ساتھ عبادات کو وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور ماحول سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے واقعتاً عبادات میں سنجیدہ ہے۔ وہ لوگ جو کہ کسی زمانے میں فرض نماز میں بھی نظر نہیں آتے تھے، وہ تراویح پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جن کے لیے فجر میں اٹھنا ایک مشکل کام ہوتا تھا، وہ سحری بناتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو ماحول کے اندر جو جیسے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں، تو ان کے قید ہونے کے جو اثرات ہیں وہ کافی واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ سب لوگ خود سے اس طرف متوجہ ہیں اور خود سے ہی رمضان المبارک کا اہتمام کر رہے ہیں۔ البتہ مختلف طبقات کو کچھ نہ کچھ گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے خصوصی جو روٹینز ہیں ان کو بہتر بنا سکیں۔ تو آج کی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ سمجھائیں کہ تاجر حضرات جو ہے رمضان کو کیسے گزاریں۔ تو پہلی بات تو واضح ہے کہ رمضان جو ہے وہ بنیادی طور پہ کمانے کا مہینہ، یعنی مالی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عبادات کے اعتبار سے ہے، اور اس کا بنیادی فوکس اور مقصد جو ہے لعلکم تتقون، تقوی حاصل کرنا۔ البتہ جیسے سابقہ زمانے سے یہ ایک ریت چلی آ رہی ہے کہ حج جب ہوتا تھا تو حج کے موقع پر پھر بڑا بازار بھی لگتا تھا اور لوگ اس کے اندر جو ہے دنیا کے منافع بھی کماتے تھے، تو جہاں پہ بھی ظاہر ہے کہ مارکیٹ پلیس ہوتا ہے، یعنی گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہاں پر تجارت بھی ہوتی ہے۔ تو رمضان کے اندر کیونکہ لوگ زیادہ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں اور عید کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر شخص جو اس کی پرچیزنگ پاور ہے اس کے اندر بہتر سے بہتر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا ایک بینیفٹ پھر تاجروں کو بھی ہوتا ہے، اور تاجر جو ہے اس میں یعنی اچھا کمانے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں، اور ہم سنتے ہیں کہ تاجر کہتے ہیں یہ سیزن چل رہا ہے۔ تو لیکن تاجروں کو پہلے تو یہ کلیئرٹی لانی چاہیے کہ یہ سیزن بنیادی طور پر تو تقوی کے حصول کے لیے ہے، مالی معاملات کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اس کو منع نہیں کیا، اور تقوی کے حصول کے ساتھ ہم اپنی جو جائز تجارت ہے اس کو بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ تو تاجر حضرات کے لیے پہلی گائیڈ لائن تو یہ ہے کہ یہ عبادات کو دوسری پریورٹی پہ نہ لے کے جائیں، یعنی ان کی ترجیح عبادات ہو، اور ساتھ میں پھر یہ ظاہر ہے کہ اپنی تجارت کو بھی ایک بیلنس شکل میں لے کے چلیں۔ تجارت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مینوفیکچرنگ کر رہے ہوں، کوئی سیل کر رہے ہوں، کوئی جو ہے سروسز دے رہے ہوں، کسی کا آؤٹ ڈور کام ہے، کسی کا انڈور کام ہے، تو جو بھی کام ہے اس کو کریں۔ رمضان تعطل کا مہینہ نہیں ہے، جنگ بدر بھی اسی کے اندر ہوئی ہے، تو یہ سستی اور کاہلی اور غفلت کا مہینہ نہیں ہے، لیکن یہ عبادت کا مہینہ ہے، تو عبادت کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے، اور جو دنیاوی معاملات ہیں اس کو اس کے مقابلے میں دوسری ترجیح پہ رکھیں گے، لیکن دونوں کو بیلنس کر کے چلائیں گے۔ تو پہلی گائیڈ لائن تو یہ ہے کہ یعنی عبادت کے اوپر کمپرومائز نہ کریں کہ آپ کی تراویح رہ گئی تو رہ گئی، یہ تراویح ختم قرآن نہیں ہو سکا تو نہیں ہوا، یہ نہ کریں، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، اور ختم قرآن آپ کا کیسے ہو جائے، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔ کم دنوں کی کوئی تراویح آپ ارینج کر سکتے ہیں، اس میں شرکت کر سکتے ہیں، یا یہ کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ عشاء کے بعد والی تراویح میں شریک ہوں، ایسے حافظ بھی ہوتے ہیں جو رات کے وقت میں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو آپ چلیں سحری کے وقت میں کر لیں، اپنی ڈیوٹی وغیرہ جو بھی آپ کی ہے اس کو نبھا لیں، اس کے بعد پھر آ جائیں، تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آتا ہے۔ آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب عبادت گزار ہیں، تو اگر ہم ان کے ساتھ مل کر کوئی نظم بنائیں گے تو بن جائے گا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے یعنی ان چیزوں میں، یعنی تلاوت ہے، نماز ہے، دوسری چیزیں ہیں، اشراق ہے، اس کا اہتمام کر لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اپنی آپ تجارت کریں تو تجارت کے اندر ایک حکم تو آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ رمضان کے اندر اپنے ماتحتوں پر تخفیف کرنی چاہیے، اور عام طور پر ایسا ہوتا بھی ہے کہ گھنٹے کم کر دیے جاتے ہیں کام کے، اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ عام دنوں میں کھانے کا 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے نماز کھانے کا، تو رمضان میں کھانا تو ہوتا نہیں ہے، تو 1 گھنٹہ تو گویا وہاں سے ویسے بھی آپ کو حاصل ہو گیا، 1 گھنٹہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تو عام طور پہ 8 کے بجائے 6 گھنٹے کا کوئی نظم بن جاتا ہے۔ تو یہ تخفیف کرنا بھی بہت اچھا ہے، اور تخفیف کرنا چاہیے، اور اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یعنی تخفیف میں یہ بھی ہے کہ کام کی جو
سختی ہے اس کو بھی کم کیا جائے نا. تو کام کی سختی کو کیسے کم کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بھی کاروبار کی نیچر ہے اس کے لحاظ سے جو مشقت والے کام ہیں وہ تو کرنے ہی پڑتے ہیں. تو کام کی تخفیف کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی خاص کاروبار میرے سامنے نہیں ہے, اس پر ہم الگ سے بیٹھ کر کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن ایک جنرل میں عرض کرتا ہوں کہ سال بھر میں ایسے بہت سے کام ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ فرصت کا وقت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم اپنی پالیسی پر ریویو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آگے کی جو اسٹریٹجی ہے اگلے 5 سال کی, اگلے 2 سال کی, اگلے سال کی, تو اس کے حوالے سے ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. پچھلے جو ہماری آڈٹ رپورٹس آئی ہیں جس کو ہم نے یعنی قانونی ضرورت سے پاس تو کروا لیا لیکن ابھی تک ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے, یا انٹرنل ہمارے آڈٹ ہوئے تھے اس کا کوئی نتیجہ آیا ہوا ہے اور وہ ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے, ہمارے پاس مصروفیت ہے. اس قسم کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو کہ عام طور پر وہ مطلب پائپ لائن میں پڑی رہتی ہیں, اس لیے کہ تاجر جو ہوتا ہے وہ بڑا بزی ہوتا ہے, کبھی کوئی سفر ہے کبھی کچھ ہے, اور وہ عام طور پر اس کو مینیج نہیں کر پا رہا ہوتا. تو اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں. اچھا, اپنے ورکر سے آپ کو شکایت ہوتی ہے کہ فلاں کام یہ صحیح نہیں کرتے, فلاں ڈسپلن سے نہیں کرتے, فلاں چیز میں کوآپریٹ نہیں کرتے, ٹیم کا اچھا رکن بن کے نہیں چلتے, مختلف اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. تو ان سب کے لیے ظاہر ہے بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی یعنی پالیسیز واضح طور پہ لکھی ہوئی ہوں, آپ کے مینولس لکھے ہوئے ہوں, گائیڈ لائنس لکھی ہوئی ہوں, ایس او پیز لکھے ہوئے ہوں. پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کی ٹریننگ دیں اپنے لوگوں کو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں تیار کر لی جاتی ہیں اور جگہ جگہ چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ ہماری یہ چیک لسٹ ہے اور فلاں ہے, لیکن لوگوں کو اس کی بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں کروائی جاتی ٹریننگ کے ذریعے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مطلب اس کو الگ سے دیکھتے ہیں اور اپنے کام کو الگ سے دیکھتے ہیں, تو الائنمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ رمضان کا مہینہ انڈور ایکٹیویٹیز کے لیے ایک سہولت کا مہینہ ہے, تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ سالانہ جو ہماری ٹریننگز ہیں ان کا بڑا حصہ جو ہے ہم رمضان میں رکھ لیں. www.darsequran.com